بظاہر لگتا ہے سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں 77 مخصوص نشستوں کا قضیہ آر پار ہونے والے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سامنے آئی اور جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیلز پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ میں جسٹس مسرت ہلالی کے علاوہ سپریم کورٹ کے تمام ججز شامل ہیں اور اس پیر سے اسی کیس کی سماعت شروع ہو جائے گی۔ بلا شبہ پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں 23 اور صوبائی اسمبلی کی 54 مخصوص نشستوں کی بازیابی کا چیلنج درپیش ہے، جس کا آغاز اس وقت ہوا جب 8 فروری کے الیکشن سے 1.5 ماہ قبل 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے تھے اور اس سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ عدالتی کارروائیاں ہوئیں، مگر پی ٹی آئی کو نہ اس کا انتخابی نشان بلہ ملا اور نہ ہی الیکشن کے بعد مخصوص نشستیں ملیں، بلکہ پی ٹی آئی اپنے نام یعنی پاکستان تحریک انصاف سے بھی محروم ہو گئی، جبکہ پی ٹی آئی مخالف جماعتوں کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں لاٹری لگ گئی۔ 2.5 ماہ قبل 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ بینچ نے قرار دیا تھا کہ جو پارٹیاں الیکشن میں حصہ نہیں لیتیں ان کا مخصوص نشستوں پر حق نہیں بنتا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے اپیل دائر کی تھی، جس پر 3 ہفتے پہلے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی اور تحریری حکم نامے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ بینچ نے حکم نامے میں قرار دیا تھا کہ جمہوری مینڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ مخصوص نشستیں عوامی نمائندگی کی عکاس ہوں، جس کے بعد مخصوص نشستوں پر دیگر سیاسی جماعتوں کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے 77 اراکین کسی بھی قسم کی قانون سازی میں ووٹ دینے سے محروم ہو گئے۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا جائے۔ جسٹس عطر من اللہ نے معلوم کیا تھا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا اس کے امیدوار نمائندگی کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے تھے کہ ہمیں عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بچی ہوئی نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں۔ یقیناً اس پورے معاملے کا ایک اہم پہلو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی مضحکہ خیز پندربانٹ ہے۔ مثال کے طور پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود تمام 26 مخصوص نشستیں ان تمام دیگر جماعتوں کو الاٹ کی گئی تھیں جنہوں نے عام انتخابات میں مجموعی طور پر محض 19 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 7 نشستوں پر کامیاب جے یو آئی کو 10 نشستیں دے دی گئی تھیں۔ 6 حلقوں میں جیتنے والی نون لیگ کو 8 مخصوص نشستوں سے نوازا گیا، جبکہ کے پی اسمبلی کی 4 نشستوں پر کامیاب پیپلز پارٹی کو بیٹھے بٹھائے 6 مخصوص نشستیں تھما دی گئی تھیں۔ اے این پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو بھی 1 نشست پر 1 مخصوص سیٹ مل گئی تھی۔